ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے فتنوں کا ذکر کیا، تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان فتنوں میں ہم کیسے نجات پائیں گے؟ تو فرمایا اپنے گھروں میں بیٹھ جانا اور اپنی زبان کو تبصروں سے محفوظ رکھنا، اور سب سے بڑی بات فرمایا ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر روتے رہنا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تمہیں فتنوں سے بچا نہ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں سے گلہ کیا ہے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ارے جب تم پر مصیبت آئی تو تم روئے کیوں نہیں؟ آج ہر آدمی کرونا کرونا کر رہا ہے، ارے یہ کورونے کے دن نہیں ہے، یہ رونے کے دن ہے۔ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے ہر آدمی روئے، تب جا کے اللہ اس مصیبت کو عافیت اور آسانی میں تبدیل فرمائے گا۔ جو آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا تو فرشتہ 3 اعلان کرتا ہے، کفیتا، یہ دعا تیرے لیے کافی ہے، وہدیتا، تجھے ہدایت دی جائے گی، ووقیتا، تجھے ہر فتنے سے، پریشانی اور بیماری سے بچایا جائے گا۔ پانی کے ساتھ ہاتھ دھونے سے تو شاید وائرس ہاتھوں سے نکل جائے، لیکن جو گناہوں کے وائرس ہیں ہمارے ہاتھوں میں، ان کو اگر صاف کرنا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تسبیحات کو انگلیوں پر کیا کرو۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے گناہوں کے وائرس کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ، تو فرمایا جو آدمی اس یقین سے اس علاقے میں ٹھہرا رہا کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، فرمایا اگر اس کو موت آ بھی گئی، اگر یہ اس بیماری کا شکار ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ اس کو اس علاقے میں صبر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں جیسا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جب کسی کو کوئی آدمی مصیبت میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے، کسی بیماری میں دیکھے اور یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، فرمایا جس بیماری کو دیکھ کر تم یہ دعا پڑھ لو گے اللہ اس بیماری سے تمہیں محفوظ رکھے گا، وہ بیماری تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔